اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے جذبات اور تعلقات میں بھی اعتدال. یہ وہ چیز ہے اگر ہم بحیثیت امت دیکھیں تو اس چیز کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ ایکسٹریمزم نظر آتا ہے. یہ جو چیز ہے یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگین جو ہمیں دین دیا ہے وہ ایک مکمل دین ہے، کیونکہ اس کا لفظ، اس کا نام دین ہے ہی اسی لیے کہ وہ وے آف لائف ہے. وہ صرف عبادات نہیں ہے، صرف تسبیحات نہیں ہے، صرف ذکر و اذکار نہیں ہے، بلکہ اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. اور زندگی گزارنے کے طریقے کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایموشنز رکھے. جس نے بنایا ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے اندر ایموشنز رکھے ہیں، جذبات رکھے ہیں. تو پھر ان جذبات کو بھی بیلنس طریقے سے استعمال کرنا، اس کا بھی گائیڈنس ہمیں ہمارا دین دیتا ہے. ہمارے اندر جذبات ہیں، خوشی یہ بھی ایک جذبہ ہے، غم، پریشانی، فکر، خوف، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب جذبات ہیں. اور یا غصہ ہونا، تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر ایموشنز ہیں. اور ان ایموشنز کو بھی کس طریقے سے بیلنس رکھنا ہے، یہ چیز بھی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس چیز کا بیلنس نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سچویشنز کے اندر ان ایموشنز کو بیلنس رکھا اور اور جو ہے وہ جو ہمیں اعتدال کا راستہ سکھایا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنی ہوئی تھی. اس دیہاتی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ لیا اور زور سے کھینچا. اور کھینچنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نشان بھی پڑ گیا. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے کہ ہم اگر ایسی سچویشن میں ہوں اور ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور راستے میں کوئی بھی بڑا شخص کھڑا ہوا ہے جو مانگنے والا ہے یا فقیر ہے اور گزرتے ہوئے وہ ہماری چادر کو کھینچ لے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم تو چڑھ جائیں گے نا اس پہ. تمہیں تمیز نہیں ہے، تم نے ہاتھ کیسے لگایا، میں تو پولیس کو بلاتا ہوں، میں تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اور ایسے اس کے ساتھ کریں گے. اور ہم یہ بھی لحاظ نہیں رکھیں گے، یہ بھی خیال نہیں کریں گے کہ آپ کا کیا لیول ہے اور اس کا کیا لیول ہے. ہم ہر انسان کو جو ہے وہ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا نیچے گرانا ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب یہ ہوا اور اس نے چادر کھینچی اور چادر کھینچ کے بولا کہ یا محمد تم اپنے لوگوں سے کہو کہ مجھے مال دیں، جو مال تم لوگوں کے پاس ہے اس مال میں سے مجھے مال چاہیے. تو بڑے روڈ طریقے سے بات کی. تو صحابہ وہاں موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپانس میں اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس کو سنایا نہیں، یا صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑو اور اس کو سمجھاؤ یہ کیا بات کر رہا ہے. اور صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے جو مال ہے اس میں سے اس کو بھی کوئی مال دے دو. سبحان اللہ. یہ بات کہنا کتنی آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی جب ہم اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھیں تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ ہم شروع سے ہی ایموشنلی جو ہے نا ہمارا براٹ اپ ہوتا ہے. گھر کے اندر ایموشنز، جذباتی پن، آفیسز کے اندر جذباتی پن، خاندان میں جائے تو وہاں پہ جذباتی پن، اور جہاں بیٹھے وہاں پہ جذباتی باتیں، اور ہر وقت جذباتی باتیں سن کے، جذباتی چیزیں دیکھ کے ایسے ایموشنل ہم لوگ ہوئے ہوتے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا ریئیکشن ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے. کیونکہ براٹ اپ ہی ایسا ہے. کبھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا ہم نے سیکھا ہی نہیں. کبھی ہم نے اپنے آپ کو یہ میسج ہی نہیں دیا کہ میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں بھی مسکرا کے جواب دیا. کیونکہ بہت بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ ظاہر ہے اس شخص کا ایک لیول ہے، وہ عقل، اس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ دیہات سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مینرز نہیں ہے، اور اس سے آپ کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. مطلب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اچھے خاصے ماحول میں رہتے ہوئے، بڑے ہوتے ہوئے مینرز بھی سیکھتے ہیں، آداب بھی سیکھتے ہیں، بات چیت کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں. اس کے باوجود جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. اور وہ شخص جو دیہات میں رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں، بات کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو آپ اس کے لیول پہ جا کے اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس کو اس کے لیول پہ رہنے دیں اور اس چیز کو رکھیں کہ ٹھیک ہے، اس کو اگر سینس نہیں ہے تو میں تو سینس لیس چیزیں نہیں کروں.
ہم بھی اس کے مقابلے میں وہی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ہمارے اور اس کے اندر فرق کیا رہا؟ تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ ایسی سچویشنز کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا, اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا. اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر غم بھی ہوتا تھا, خوشی بھی محسوس ہوتی تھی, اور بہت ساری مشکل سچویشنز بھی آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک بڑا خوبصورت بیلنس اور اعتدال نظر آتا ہے. چاہے بڑی سے بڑی مشکل آئی یا مصیبت آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں سکھایا کہ کس طریقے سے تم نے ریئیکٹ کرنا ہے, رسپونڈ کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کے چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کر رہے تھے تو شروع میں حالات بڑے مشکل تھے, اور شروع میں جو آپ کو سپورٹ تھی وہ دو بڑی سپورٹ تھی, ایک آپ کے چچا ابو طالب اور دوسری خدیجہ رضی اللہ عنہا. ایک ایکسٹرنل سپورٹ تھی, گھر کے باہر جتنے بھی باہر کے پرابلمز ہوتے تھے, جتنے بھی باہر لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ابو طالب کی پروٹیکشن کے اندر ہیں. اور دوسری طرف گھر کی سپورٹ, خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ مورل سپورٹ بھی دیتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مختلف حالات میں آپ کا ساتھ بھی دیتی تھی, اور فائنینشیل سپورٹ بھی تھی. ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہو گیا. پہلے آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اور آپ کو اتنا غم ہوا اس چیز کا کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کہہ دیا کہ غم کا سال ہے یہ. اس سال میں دو بڑے جو ہے وہ غم والی باتیں ہوئیں, اور دو بڑی جو پلرز تھے آپ کی سپورٹ کے, وہ دونوں پلر جو ہے وہ ختم ہو گئے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے کچھ دن کے لیے گھر سے بہت زیادہ باہر نکلنا کم کر دیا. لیکن ایسا نہیں کہ بالکل گھر کے اندر ہی بند ہو گئے, لیکن کم کر دیا. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی زندگی نارمل گزار رہے تھے, اور وہ جو مشن تھا, جو کام تھا, جو دعوت کا کام تھا, وہ پھر اسی طریقے سے چل رہا تھا. تو کیا پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زندگی میں صدمے آتے ہیں, بڑے بڑے آپ کے قریبی جاننے والے چلے جاتے ہیں, لیکن ایز لانگ ایز آپ کی زندگی میں کوئی آبجیکٹو ہے, اور وہ آبجیکٹو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور کلیئر ہے, جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. کسی کے آنے یا جانے سے ہمارے آبجیکٹو آف لائف میں فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے, اور ظاہر ہے جب مل کے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی سپورٹ ہوتی ہے. لیکن اگر سپورٹ کم ہو جاتی ہے یا کوئی شخص دنیا سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اینڈ آف لائف کر دیں وہاں پہ کہ بس یہ میری زندگی ختم ہوگی, اب اس کے بعد میری زندگی میں کچھ نہیں رہا. تو یہاں پہ بھی بیلنس کا ہمیں پتہ لگتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی آپ روئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, بلکہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ تو رحم کی نشانی ہے, کیونکہ صحابہ کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ آپ نے ہمیں تو مشکل حالات میں یا اس طرح سے منع فرمایا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا کہ میں نے تم لوگوں کو رونے سے منع نہیں کیا, میں نے تمہیں بین کرنے سے منع کیا ہے, چیخنے چلانے سے منع کیا ہے, اور اپنے گریبان پھاڑنے سے منع کیا. کیونکہ فوتگیوں کے اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ وہ چیخنا چلانا اور ایموشنل ڈائلاگز کرنا اور اپنے چہرے نوچنا اور بال نوچنا اور بین کرنا, یہ سب چیزیں منع ہیں. لیکن آنسوؤں کا جاری ہونا یہ ایک فطرتی چیز ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ آنسوؤں کا جاری ہونا اس کی ممانعت نہیں ہے, لیکن اس سوگ کے اندر بھی ہمیں کیا ہے کہ 3 دن کا سوگ ہے, اس کے بعد آپ اپنی زندگی کو نارمل گزارنا شروع کریں. اور اس چیز کو لے کے اب ساری زندگی میں بیٹھا نہیں جا سکتا کہ ہمارا بہت قریبی جاننے والا تو چلا گیا, اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے, اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا میری زندگی میں. تو یہاں پہ بھی ہمیں ایموشنل بیلنس ایک نظر آتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب دین کی دعوت کا کام کرنے لگے اور گھر سے نکلے تو والدہ کی طرف سے بہت زیادہ ریٹیلیشن تھی, اور ایک چیز ایسی ہے کہ پھر والدہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے, تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ تم یا دین کے اوپر یہ جو دین جو تم جس دین پہ تم چلنا چاہتے ہو یا اس کو تم لو یا اس گھر کو لو. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا, گھر سے نکال دیا. اور جب نکل رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے, لیکن اس سارے لیونگ سٹائل کو چھوڑ کے, لیونگ سٹینڈرڈ کو چھوڑ کے جب دین کا کام کر رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے یہ ریگریٹ نہیں کیا کہ میں نے کیا کر دیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کیونکہ دیکھیے اتنا اچھا لیونگ سٹائل چھوڑنا, اپنے گھر کو چھوڑنا, اپنی والدہ کو چھوڑنا کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود
آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, غم بھی ہوا, لیکن اپنے آبجیکٹو آف لائف میں وہ کلیئر تھے, اور وہ پھر اپنی زندگی میں اس دین کے کام کو کرتے رہے, اور ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ اسلام لے کر آئے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنز کے اندر بھی جو ہے وہ کنٹرول لانے کی ضرورت ہے. جب مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, صدمے آئیں, زندگی میں چیلنجز آئیں, زندگی میں پرابلمز آئیں, تو اس کے اندر بھی اپنے آپ کو کمپوز رکھنا, اپنے آپ کو پہ قابو رکھنا, اور اپنا جو رسپانس ہے اس کے اندر بھی ہمیں اعتدال کی ضرورت ہے.